رسول اللہ. لوگ خیال نہیں وہ بدل جاتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا ہمیشہ حضور کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ نبی کریم نے ہمیشہ مثبت بات کی. لوگوں کا رویہ دیکھ کر اگر آپ نے بدلنا ہے نا، ماحول دیکھ کے بدلنا ہے، پھر آپ کبھی مقصد نہیں جی سکتے. آپ کبھی کسی رویے کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈالیں. آپ تو رسول اللہ کے غلام ہیں. ہمیں تو جب بھی ڈھلنا ہے حضور کی رضا کے مطابق ڈھلنا ہے. ہمارا تو پیچھے مرکز ہے، مرکزیت ہے. ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا ہے، لوگوں کے رویوں کے مطابق ڈھلنا. یہ جلسوں کا محافل کا ماحول ہے نا. آج تو ہم کچھ لیٹ ہو گئے. آج صبح ہی کچھ معاملہ ایسا ہو گیا کہ جنازہ تھا جس کی وجہ سے شروع سفر ہی تھوڑا دیر سے کرنا پڑا. میری کوشش ہوتی ہے میں وقت پہ جلسے پہ چلا جاؤں. مجھے کئی دفعہ میرے احباب کہتے ہیں کہ آپ بلا وجہ جلدی چلے جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ ہم اس وقت بھی چلے گئے کہ ابھی ساؤنڈ بھی نہیں سیٹ ہوا تھا. اچھا وہ بجائے اس کے کہ خود لیٹ ہیں اشتہار پہ لے کے بعد نماز مغرب اور ہم گئے ہیں تو ابھی ساؤنڈ والا آیا ہے، تو الٹا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو. میں کیا سی ویلے جو ہوئے انہوں کام کوئی نہیں سی، فارغ سے بندے تھے آ گئے. شادی دیکھو ساری فیملی بیٹھ کے طے کرتی ہے نا شادی کا ٹائم. اس پہ لکھا ہوتا ہے روانگی برات 1 بجے، تو 1 بجے روانہ ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے اجتماعی جھوٹ مار دیں سارے. کیوں لکھتے ہو 1 بجے؟ پتہ ہے کتنا جرم ہے جھوٹ بولنا شریعت میں. اجتماعی ماحول ہم نے اس طرح کا بنا لیا. کچھ بھی ہو جب بھی ہو جی وہ جی لوگ نہیں آتے نہ آئے. لوگ وہ ضروری ہے آپ ایک محفل ٹائم پہ شروع کر کے ٹائم پہ ختم کریں، اگلی محفل میں لوگ بھی وقت پہ آئیں گے. اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی روٹین اس طرح. ہم ماحول نہیں بناتے. لوگوں کو دیکھ کے رویے کبھی نہ بنائیں. آپ زندگی میں نظریاتی بنے، اصول قائم کریں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ کہا تھا، یہ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں اس کو یاد رکھیے گا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے بڑی کامیاب سیاست کی ہے لیکن گاندھی بھی کہتا ہے میں کامیاب ہوں. تو کہنے لگے میری اور اس کی سیاست میں فرق ہے. اور یہ انہوں نے گاندھی سے بھی کہا تھا. کہنے لگے تیری اور میری سیاست میں فرق ہے. وہ کیا؟ کہنے لگے تم حالات دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور میں فیصلہ کر لیتا ہوں پھر رب حالات ادھر کر دیتا ہے. نظریاتی لوگ حالات بدلتے ہیں، حالات دیکھ کر اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتے. آپ مثبت رہیں. آپ یہ دیکھیں میں ٹھیک ہوں. نبی کریم علیہ السلام طائف تشریف لے گئے. 10 دن حضور نے طائف میں گزارے. پذیرائی تو دور کی بات ہے، انہوں نے روڑے مارے، پتھر مارے، تکلیف دی. معاذ اللہ انہوں نے اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگایا. کیا تکلیفیں دی. وہ باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن 10 دن قیام کیا. ادھر دیکھو جوانوں، شام کو لوگ کہتے ہو جی ساڈا ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. بھئی آپ نے کوشش کتنی کی ہے؟ یہ لوگ نہیں صحیح ہو سکتے، یہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم کہیں استقامت تو دکھائیں. ہم تو 1 منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں، یہ بندے غلط ہیں، یہ بندے اس طرح کے. 10 دن حضور نے قیام کیا. ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. واپسی پر انہوں نے تکلیف دی. نبی کریم کے مقدس جس میں اطہر سے خون نکل آیا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا. میں نے عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو گئے، کریں دعا. حضور نے ہاتھ اٹھائے. فرماتے میرا دل تھا کہ آج یہ تباہ ہو ہی جائے گا، پر محبوب فرمانے لگے اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس سوچ کا مثبت ہونا دیکھیں کہ اتنا جو بندہ سخت ہو اس کے ساتھ بھی بندہ جواب میں سخت نہ ہو. فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں دعا ختم ہوئی تو میں نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ بار بار ان کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ سوچ دیکھے. محبوب فرمانے لگے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی بربادی کی دعا نہیں کروں گا. یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گے. مثبت رہیں، مثبت، منفی نہ ہو.
رویوں کا مثبت ہونا ماحول کو ٹھیک کر دیتا ہے. آپ نے یہ تو فٹافٹ کہہ دیا ہے کہ بہو نے آتے ہی ستانا شروع کر دیا ہے. یہ نہیں آپ کو پتا کہ وہ سارا خاندان چھوڑ کے آئی ہے. جوان جوان لوگ بڑی مشقت سے بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں جا کے دل نہیں لگتا, کہتے ہیں واپس بلا لو. کیوں نہیں مثبت ہوتے ہم؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی بڑا ضدی ہے, لیکن کبھی غور کیا ہے کہ پس منظر زندگی کا کیا ہے, کن دکھوں سے گزر کے آیا, حالات کا تقاضا کیا ہے, اس کے مسائل کیا ہیں. اس جمعے ایک دوست آ گئے, کہنے لگے آپ سے بڑی محبت ہے. میں نا کل صبح, آج صبح نہیں, کل صبح میں 5:45 بجے گھر سے نکلا نماز پڑھ کے. اب ہم نے پہنچنا تھا ظہر سے پہلے مظفر گڑھ, تو میں نے کہا جلدی نکلتے. اذان ہوئی, نماز پڑھ لی, نکل لی. دھند بڑی تھی. جب ہم پہنچے نا یہاں کالا شاہ کاکو لاہور موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے, تم نے کہا نہیں چڑھ سکتے, موٹر وے بند ہے. 2.5-3 گھنٹے وہاں کھڑے رہنا پڑا. وہاں سے ہم جب وہ کھلی تو رستہ ملا تو ہم اس پہ چڑھے, اور پھر ہم مظفر گڑھ بھی دیر سے پہنچے. پھر رات کو چوک سرور پہنچنا تھا, وہاں پہنچے. پھر وہاں ایک دوست ایسے تھے جن کے والد کا انتقال ہوا. پھر صبح نماز جنازہ تھی. پھر دوپہر میں ہمیں راجن پور جانا تھا, پھر آپ کے پاس حاضر ہونا تھا. یہ تسلسل ہے سفر کا. یہاں سے میں رات کو گھر جاؤں گا اور کل ظہر کے وقت مجھے پھر ایک جگہ پہ پہنچنا ہے. یہ زندگی کا تسلسل ہے. گاڑی میں بیٹھ کے بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ جب اترتے ہیں تو پھر پیر ہی نہیں لگتے زمین پہ. اچھا, اس کے باوجود 150-200 بندہ ہر ہفتے ہم سے ناراض ہوتا ہے. تسی تو ٹائم ہی نہیں دیں. جمعے والے دن ایک شخصی آ گیا, کہنے لگے آپ سے بڑی محبت ہے. میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی. کہنے لگے ٹائم چاہیے دسی. میں کہ چلو ایک سوال کا جواب دیو, پھر اگلی گل کر دیا. جے میں ٹائم نہ دیاں تو پھر بھی محبت ہے کہ کوئی نہ؟ سوال ہے نا جی. اگر ٹائم نہ دوں تو پھر محبت ہے کہ؟ وہ چپ کر گیا. جی میں تسی نہیں کر گئے سارے. کیوں ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے محبت کا معنی یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی میری مرضی سے چلے تو محبت ہے, اور اگر نہ چلے تو پھر یہ نظریہ غلط ہے. ہم نے مثبت رہنا ہے, ہم نے منفی نہیں ہونا. جب ہم منفی ہو جاتے ہیں تو سارا ماحول ہمارے اندر کا گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہمیں مثبت ہو کر زندگی گزارنی ہے, پھر کچھ کر سکیں گے. تیسری بات, زندگی میں سب سے ضروری چیز ہے استقامت. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دعا کریں استقامت آ جائے. حالانکہ استقامت بندہ اختیار کرے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ ڈٹ گئے. جب وہ ڈٹ گئے نا تو تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا. پہلے آپ کو تھوڑی استقامت دکھانی ہے. ٹھہر جائے 1 منٹ میں ادھر کی ادھر نہ ہو جائیں, تھوڑا ڈٹنا. تھوڑا حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر بڑا لمبا تھا تو میں درخت کے نیچے لیٹ گیا, تھک گیا تھا, اور کئی دنوں سے کسی نے نصیحت بھی نہیں کی تھی. دل بڑا پریشان تھا, تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک درخت کو زبان ہی دے دے. درخت مجھ سے بات کرنے لگا, یا سمجھنے عالم تصورات میں بات ہونے لگی. کہتے میں نے درخت سے کہا کو نصیحت ہی کر. تو درخت کہنے لگا حضرت جی نصیحت کیا کرنی ہے, میری طرح کے ہو جاؤ. خود دھوپ میں کھڑا رہتا ہوں, لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں. لوگ روڑے مارتے ہیں, میں جواب میں پھل دیتا ہوں. تو حضرت فرمانے لگے میں نے اسے کہا کہ تو نے بات بڑی اعلیٰ کی ہے, پر میرا ایک اعتراض ہے, اس کا بھی جواب دے. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پہ ہے, لیکن تیرا خاتمہ بڑا خطرناک ہے. جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا آپ نے تو میری رگ پہ ہی آگ رکھ دیا ہے, مجھے نصیحت کر دی. فرمایا کیا؟ کہنے لگا حضور میرے اندر جہاں بڑی خوبیاں ایک خامی بھی ہے. کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا استقامت کوئی نہیں, جدھر کی ہوا میں بھی ادھر گئی. یہ جو مجھے کھڑے نہیں نہ ہونا آتا, اس کی وجہ سے انجام میں کچھ دشواری ہے. تھوڑا سا نا استقامت بھی ہو.
थोड़ा डटना भी आए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, फरमाती हैं महबूब ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए पर रोज़ किया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मोहब्बत करने में भी जज्बाती होते हैं और ठीक 1.5 हफ्ते के बाद नफ़रत करने में भी पूरे जज्बाती होते हैं। ओ कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे। बुलिया पहलों ही सोच के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। चलते वक्त थोड़ी एहतियात करना, तो उन्हें चलते वक्त तो मिनट नहीं लगाया। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो, पहले ये दावा और बाद में चाय की प्यालियों का भी हिसाब हो रहा है। वहां 2 बोतलें पी थी तो उसके आधे पैसे तेरे और आधे पैसे ओ पहले बुलिया पहला ही सोच के लाई, फिर यारा नाल। कहीं खड़ा भी तो होना सीखे ना, कहीं डटना भी तो सीखे ना, कहीं गौर भी तो करे ना, कहीं ये। और फिर चौथी बात, जब आप नजरियाती हैं, बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, मुस्बत सोच से चल रहे हैं और इस्तकामत से चल रहे हैं, फिर आपको मुश्किलात भी आएंगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि जहाज का है कि मैंने महीनों का सफ़र घंटों में करना और हवा भी ना पड़े मुझे मुकाबले में। ये तो नहीं ना हो सकता। सारी जगहों से ताज़ा हवा आ सकती है, जहाज का दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। सवाल क्यों? कि इस तेज़ी से हवा है, उसने जितना तेज़ भागना है हवा उतनी ही। बात की समझ आ रही है? अगर जिंदगी में कुछ करना है तो फिर जो लोग घबरा जाते हैं ना बड़ी जल्दी, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन है, जिनको तनकीद नहीं सहनी आती, इतराज नहीं बर्दाश्त करना आता, जो भाई तारीफें खोल के सुनते हो तो कभी कभी तनकीद भी सुननी चाहिए। कभी कभी ना हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, दुश्मनों की बातें गौर से सुना करो, वो तुम्हें निखार देती हैं। वो ढूंढ ढूंढ के, हमारे एक बुजुर्ग थे तो इमामा बांध के, सुरमा पहन के, अचकन वेस्टकोट पहन के अच्छे तरीके से तैयार होके निकलते थे। तो शागिर्दों से कहते थे महफिल पे जा रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? तो शागिर्द मुरीद हैं, उन्होंने यही कहना अच्छे लग रहे हैं। जनाब बड़े अच्छे लग रहे हैं। कहने लगे नहीं, तुम गैर जानिबदार नहीं हो, मैं बच्चों की अम्मा से पूछ के आता हूँ, वो ज़रा तनकीदी नज़र डालेगी, तनकीदी नज़र डालेगी। तो कहते हैं फिर वो अंदर तशरीफ़ ले जाते, वापस आके कहते हैं वो कह रहे ठीक है आप बड़े सियाने होंगे, बड़े आलिम होंगे, लेकिन आपको सुरमा पहनना अभी भी नहीं आया, दाईं आँख में ज़्यादा पहन लिया है, तो भाई में भी बराबर कर लें। तो थोड़ी सी ना तनकीद बंदे को निखारती है। मेरी बात की समझ आ रही है? हमें मज़ा लग गया तारीफ़ें सुनने का, तारीफ़ें भी नहीं बल्कि खुशामद सुनने का। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बस नहीं चलता, बंदा रखे वो कि रोज़ मेरी तारीफ़ किया कर ताकि मैं ताज़ा दाम हूँ। थोड़ा सुने यार, क्या हो गया है, थोड़ा सुने, गौर करें। हम लोग ना तनकीद का मज़ा नहीं लेते, उसका भी मज़ा लें। आपको अंदाज़ा होगा, अगर आप ठीक हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, वो पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत बाबूजी से अपने बेटे से कहा करते थे, इंशाअल्लाह मासूद तर थी में, अल्लाह करे ज़्यादा लोग तुझे हसद करें। तो कहो हुजूर क्यों? फरमाने लगे नेमतें ज़्यादा होगी तो बंदे ज़्यादा हसद करेंगे ना। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम घबरा जाते, थोड़ा सा ना खड़े हों, थोड़ा ठहरना भी आए, थोड़ा मुकाबला। मैं सिंध गया हुआ था एक दफ़ा, कुछ दिनों के लिए मेरा सफ़र था मुख्तलिफ शहरों का, तो वापस हमें बाई रोड आना था। तो अब आसानी हो गई है, अगर आप सक्खर से कराची जाते हैं फ़्लाइट लेने के लिए तो वहाँ भी आपको जाने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, और इन्हीं 7-8 घंटों में आप लाहौर आ जाते हैं मोटरवे से। तो मैंने कहा अभी वापस क्या जाना है, बाई रोड चलते हैं। तो गाड़ी पे हम निकले तो ड्राइवर से मैंने कहा ले भाई बेटे आसानी हो गई, सक्खर से लाहौर तक का मोटरवे सीधा रास्ता। उसने मुझे बड़ी पते की बात बताई, कहने लगा पीर साहब ए औखा जी, ये रास्ता मुश्किल है। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगा जी इस पे स्पीड ब्रेकर ही कोई नहीं, नींद आनी शुरू हो जाती है, ये खतरनाक है। अगर कहीं स्पीड ब्रेकर आए ना, कहीं को रक्शे वाला आए, कई दफ़ा रक्शे वाला गलत क्रॉस भी करता है, उल्टा तनकीद भी करता है कि तो चलानी नहीं होती। कहते हैं वो जो थोड़ी देर बंदा गुस्सा करता है उससे भी ज़रा आंखें खुली रहती हैं।